السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے طحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جو جاری ہے، آج ہم طحاوی شریف کے باب سور الحری، سور القلبی، یہاں سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، یعنی کتے کے جوٹھے کے احکام کیا ہیں، پھر علماء کے اس میں اختلافات کیا ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اس باب کے تحت ذکر کیا جائے گا، اور صاحب کتاب کے نزدیک جو مذہب راجح ہے اس کی تقویت پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جھوٹے کے اقسام کتنے ہیں۔ ایک ہے جھوٹا، ایک ہے جھوٹا۔ کاذب جھوٹے کو بولتے ہیں، جس کی زبان جو ہے غلط بولے، خلاف واقعہ جو بات کرتا ہو وہ جھوٹا ہوتا ہے، جھا۔ اور ایک جھوٹا ہے، تو یہ سور، یہ جھوٹے کے معنی میں ہے۔ سور القلب یعنی کتے کا جھوٹا۔ فقہا نے اس کی چند قسمیں بیان کی ہیں، 7 یا 8 اقسام جھوٹے کے بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے انسان کا جھوٹا ہے، ماکول اللحم جانوروں کا جھوٹا ہے، خنزیر اور کتے کا جھوٹا ہے، اسی طریقے سے انسان کا جھوٹا، اور جو ہے بلی چوہے وغیرہ ان کا جھوٹا، پھر گدھا اور خچر ان کا جھوٹا۔ تو یہ مختلف قسم، یعنی جن جانوروں کے گوشت کے احکام مختلف ہیں ان کے جھوٹے کے احکام بھی مختلف ہیں۔ اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جس کا گوشت پاک اس کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جس کا گوشت ناپاک اس کا جھوٹا بھی ناپاک۔ اسی طریقے سے جس کا گوشت مکروہ اس کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، اور جس کا گوشت مکروہ نہیں ہے اس کا جھوٹا بھی مکروہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے درس کا آغاز کیا جاتا ہے باضابطہ۔ سور القلب یعنی کتے کا جھوٹا، اس کے اندر مشہور اقوال 2 ہیں۔ ایک امام مالک کا قول ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا مطلقاً پاک ہے، اور دوسرا قول حنابلہ، شوافع اور احناف، ان تینوں حضرات کا قول ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا یہ مطلقاً پاک نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تفصیلات ہیں۔ یعنی احناف، شوافع اور حنابلہ ان تینوں کے یہاں کتے کا جھوٹا یہ ناپاک ہے۔ امام مالک کے یہاں کتے کا جھوٹا یہ پاک ہے۔ پھر اس کے بعد کتے کے جھوٹے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہاں پر پھر اختلافات ہیں۔ ابھی ہمیں صرف اس پہ توجہ دینا ہے کہ سور القلب کے احکام کیا ہیں صرف۔ تو امام مالک اور ایک اور امام کو وہاں شامل کر سکتے ہیں، امام اوزاعی۔ ان حضرات کے نزدیک سور القلب یہ مطلقاً پاک ہے۔ شوافع، حنابلہ، احناف ان حضرات کے نزدیک سور القلب مطلقاً ناپاک ہے۔ امام مالک کی دلیل، یعنی جو حضرات سور القلب کو مطلقاً پاک قرار دیتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے مصنف نے انہی کی دلیل کو ذکر کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں امام مالک کے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک روایت ہم یہاں ذکر کر دیتے ہیں، جو وہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کانت الکلاب تقبل و تدبر فی المسجد ولم یغسل المسجد منہا۔ مطلب یہ ہے کہ کتے مسجد نبوی میں آتے بھی تھے، اور چونکہ اس زمانے میں اس قسم کے انتظامات نہیں تھے، آتے تھے جاتے تھے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے کبھی بھی مسجد کو دھویا نہیں گیا۔ تو اس سے امام مالک اور امام اوزاعی نے یہ استدلال کیا ہے کہ کتے کے آنے جانے کی وجہ سے مسجد کو دھویا نہیں گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتے کا جھوٹا یہ پاک ہے۔ اب کیسے دلیل ہے؟ یہ دلیل اس طریقے سے ہے، کتا جب کسی مقام پہ آتا ہے تو جگہ جگہ اپنا منہ ڈالتا ہے، تو اس کا لعاب اس مقام پہ اس چیز پہ لگتا ہے۔ تو اگر کتے کا جھوٹا یہ ناپاک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد کو دھونے کا ضرور حکم دیتے، لیکن آپ نے مسجد کے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتے کا جھوٹا جو ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔
یہ دلیل تھی امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس دلیل کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دھونے کا حکم نہیں دیا گیا، اس سے کتے کے جوٹھے کی پاکی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سور الکلب یہ الگ چیز ہے، اور مسجد کا نہ دھونا یہ الگ چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ کتے کے جوٹھے کا ناپاک ہونا یہ الگ بات ہے، اور مسجد کا نہیں دھویا جانا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اور رہی یہ بات کہ کتا جب آتا تھا یا کتے آتے تھے تو اس صورت میں جو ہے مسجد کو دھویا نہیں گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایسی صورت میں کتے نے کوئی اس قسم کی حرکت کی اور اب اس کا لعاب یا اس کی کوئی گندی چیز مسجد نبوی کے صحن میں یا زمین میں لگی، تو چونکہ اس زمانے میں وہ کہنا چاہیے خشک زمین تھی اور اس میں پتھر وغیرہ کو ایسا استعمال نہیں کیا گیا تھا، لہذا اگر کوئی ناپاک چیز گر بھی گئی مسجد نبوی کی زمین پر کتے کے ذریعے سے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی پاکی کی طریقہ یہ ہے کہ زمین اگر خشک ہو جائے تو وہی اس کی پاکی ہے، کیونکہ حضور کا ایک مستقل ارشاد ہے طہارت الارضی یبسھا، یعنی زمین کی پاکی یہ ہے کہ وہ سوکھ جائے۔ اب کسی مقام پر اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیا تو اس کی پاکی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ دھوپ سے سوکھ جاتا ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے زمین کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو دلیل پیش کی کہ سور الکلب کی پاکی کے اوپر، وہ دلیل مکمل نہیں ہے، کیونکہ مسجد کا نہ دھویا جانا یہ الگ چیز ہے، اور کتے کے جوٹھے کا ناپاک ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ لہذا اس دلیل سے، اس حدیث سے احتجاج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کتے کے جوٹھے کے حوالے سے جو احناف، شوافی، حنابلہ کا نظریہ ہے کہ سور الکلب جو ہے یہ مطلقاً ناپاک ہے، تو اس کی دلیل مستقل طور پر یہ ہے جو حدیث پاک ہے کہ یغسل الاناء من ولوغ الکلب، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتے کے منہ ڈالنے سے برتن کو دھویا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے بعض احادیث میں یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا، بعض احادیث میں 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، بعض احادیث میں جو ہے 2 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ برتن دھونے کا حکم دیا گیا۔ تو اگر کتے کا جوٹھا پاک ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے برتن کے دھونے کا حکم کیوں دیتے؟ یہ ایک بات مکمل ہو گئی، یعنی کتے کے جوٹھے کا حکم کیا ہے، اس میں 2 قول ہیں۔ امام مالک کا قول یہ ہے مطلقاً پاک ہے، احناف، شوافی، حنابلہ کا قول یہ ہے کہ مطلقاً ناپاک ہے۔ قول اول کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ مسجد نبوی میں کتے آتے تھے لیکن مسجد کو نہیں دھویا جاتا تھا، گویا کہ مسجد کا نہ دھویا جانا یہ کتے کے سور یعنی اس کے جوٹھے کی پاکی کی دلیل ہے۔ اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ دھونے کی وہاں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ زمین خشک ہونے کے بعد خود بخود پاک ہو جاتی ہے، اور ہم نے مستقل سور الکلب کے ناپاک ہونے پر ایک روایت پیش کی کہ یغسل الاناء من ولوغ الکلب، بعض مقامات پر آیا فغسلوہ 7 مرات، 7 مرتبہ دھو، تو دھونے کا یہاں حکم دیا گیا برتن کو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کتے کا جوٹھا مطلقاً ناپاک ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا باب سے متعلق۔ اب اس باب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ قابل توجہ ہے، اسی پر صاحب کتاب نے بحث کی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے یا کتے کا جوٹھا جس چیز کو لگ جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی برتن میں اگر کتا منہ ڈال دیا تو اس برتن کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور 1 مرتبہ مٹی سے، باقی مرتبہ جو ہے پانی سے، یعنی 1 مرتبہ مٹی سے رگڑا جائے گا اور باقی 6 مرتبہ جو ہے پانی سے صاف کیا جائے گا۔ تو پہلا قول کیا ہے؟ کتا جس برتن میں منہ ڈال دیا اس کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، یعنی 1 مرتبہ مٹی سے رگڑا جائے گا اور 6 مرتبہ پانی سے دھویا جائے گا۔ یہ قول شوافی کی طرف منسوب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ بلکہ جو ہے دلیل سے پہلے میں 3 اقوال ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلا قول تو شوافی کا ہو گیا
کہ کتا اگر منہ ڈال دیا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، 1 مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے، باقی مرتبہ جو ہے پانی سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دیا اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اور 3 مرتبہ دھویا جانا یہ کافی ہے۔ یہ جو ہے احناف کا قول ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے یہ ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالا اس کو 8 مرتبہ دھویا جائے گا۔ یہ امام حسن بصری کی طرف منسوب ہے۔ یہ 3 قول ہو گئے، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ 7 مرتبہ دھونے کا قول شوافی کا، 8 مرتبہ دھونے کا قول جو ہے امام حسن بصری کا، اور 3 مرتبہ دھونے کا قول یہ احناف کا۔ یہ اقوال ہو گئے۔ اب ہم اس کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام شافعی کے قول کی دلیل۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو جو ہے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، اور پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ یعنی کسی ایک مرتبہ اس کو مٹی سے بھی صاف کیا جائے گا۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے۔ وہ حدیث یہ ہے جو کتاب کے اندر پہلی حدیث ہے۔ ہم صرف اس حدیث کو لیں گے، اس کے بعد اسی کی مختلف سندیں ہیں۔ تو امام شافعی نے اپنے مذہب کی تائید میں اس حدیث کو پیش کیا، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذا ولغ الکلب فی الاناء فاغسلوه 7 مرات، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھو۔ اب اس کے بعد امام طحاوی نے جو ہے اسی مضمون کی حدیثیں، امام شافعی کی مؤید حدیثوں کو یہاں ذکر کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ ابھی صرف اس حدیث کا جواب احناف کی طرف سے کیا ہونا چاہیے اس کو ہم ذکر کریں گے۔ تو امام شافعی کا قول کیا تھا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس برتن کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اولاہن بالتراب، یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے اس کو رگڑا جائے گا۔ تو امام شافعی کے مذہب کا خلاصہ یہ ہوا کہ کتا اگر منہ ڈال دیا تو برتن کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے، 1 مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے اس کو رگڑنا ہے، اور 6 مرتبہ پانی سے دھونا ہے۔ امام شافعی نے اپنے اس مذہب کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک مرفوع حدیث ذکر کی، جس کو صاحب کتاب نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، فاغسلوہ 7 مرات، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو جس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس برتن کی پاکی یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اب اس کا جواب احناف کیا دیں گے؟ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ روایت اور اس کے علاوہ جو دوسری روایتیں ہیں جن میں 3 سے زیادہ کا عدد ہے، 7 کا یا 8 کا یا 4 کا یا 5 کا، ان تمام روایتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتن کو دھونے کا حکم دیا ہے تو یہ اس کی پاکی کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی نظافت، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کتے کے جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کو دور کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا جواب سن لیجئے، یہ بحث ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو۔ اب ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے، یعنی جن احادیث میں، جن روایتوں میں 7 کا تذکرہ آیا ہے یہ منسوخ ہیں۔ کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت سے۔ یہ روایت 7 عدد کی، یہ روایت بھی ابو ہریرہ کی ہے، اور دوسری روایت جس میں 3 کا عدد ہے کہ کتا اگر منہ ڈال دیا 3 مرتبہ دھو، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ تو 7 مرتبہ والی روایت یعنی 7 مرات والی روایت، یہ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت جس میں 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے، اس روایت سے یہ روایت منسوخ ہے، اور منسوخ پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ منسوخ کیسے ہے؟ منسوخ اس لیے ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر راوی حدیث کا عمل
خود حدیث کے خلاف ہو، تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ راوی کے نزدیک سابقہ حدیث جو ہے یہ اب قابل عمل نہیں رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع یدین کی حدیثیں مروی ہیں، لیکن خود آپ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حدیث روایت کرے آپ، لیکن اس کے بعد آپ کا عمل اس حدیث کے اوپر نہیں تھا، تو آپ نے اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف جب عمل کیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرانی حدیث کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نے 7 عدد والی روایت بھی ذکر کی، اس کے بعد حضور کے پردہ کرنے کے بعد آپ سے جب فتویٰ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ تو آپ کے اس فتوے سے اور ایک آپ کی مرفوع حدیث بھی ہے، ان دونوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 مرتبہ والی جو حدیث ہے وہ کہنا چاہیے یہ منسوخ ہے، اور منسوخ حدیث قابل عمل اور قابل احتجاج نہیں ہوتی ہے، لہذا 7 مرتبہ دھونا یہ واجب نہیں ہے بلکہ 3 مرتبہ دھونا یہ کافی ہے۔ اس کا خلاصہ سن 3 لیں، مرتبہ دھونا کافی ہے یا واجب ہے؟ ضروری ہے، یعنی 3 سے زائد مرتبہ دھو رہے ہیں تو یہ مستحب ہے آپ کے لیے، 3 مرتبہ کفایت کر جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ امام شافعی نے اپنے مذہب کی تائید میں ابو ہریرہ کی ایک روایت بیان کی کہ کتا برتن میں منہ ڈال دیا تو 7 مرتبہ دھونا ہے۔ ہم نے یہ کہا اس کے جواب میں کہ یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ ابو ہریرہ کی اور ایک روایت ہے جو اس روایت کے خلاف ہے، اس میں 3 کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو فتویٰ دیا وہ بھی 3 کا دیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور منسوخ حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منسوخ حدیث پر عمل کیوں کریں؟ ان کے تو نزدیک کیا امام منسوخ ہے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث منسوخ ہے؟ ان کے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متبعین ہیں ان کو فالو کرنے والے اکابر جلیل القدر ائمہ محدثین جو اصول مدون کرنے والے جو محدثین گزرے ہیں، تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیث منسوخ ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے یہاں منسوخ نہ ہو، ثابت نہ ہو۔ تو یہ اس حدیث کا امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شوافی کی طرف سے استدلال کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو میں نے ذکر کیا کہ حدیث میں 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ شوافی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس حدیث میں 7 کا تذکرہ ہے اور دوسری حدیثوں میں جو ہے 3 کا تذکرہ ہے، تو 3 کا عدد یہ کم ہے، 7 کا عدد یہ زیادہ ہے، تو 7 کے اندر 3 تو آ جاتا ہے مگر 3 کے اندر 7 کا عدد نہیں آتا، لہذا زائد عدد پر عمل کرنے سے کم عدد والی حدیث پہ خود بخود عمل ہو جائیں گا۔ بھئی ایک حدیث میں حضور فرمایا 3 مرتبہ دھو، ایک حدیث میں حضور فرمایا 7 مرتبہ دھو، تو 3 مرتبہ پہ اگر عمل کیا گیا تو 7 والی حدیث پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ 3 کے اندر 7 نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ 7 مرتبہ دھوئیں گے تو 3 والی پہ عمل ہو جائیں گا اور 7 والی پہ بھی عمل ہو جائیں گا۔ یہ استدلال اس طریقے سے بھی کیا گیا ہے کہ الزائد اولا من الناقص، یعنی زائد عدد یہ ناقص سے کم ہے، کیونکہ ناقص کے اندر زائد شامل نہیں ہوتا لیکن زائد کے اندر ناقص شامل ہوتا ہے، یعنی 3 کے اندر 7 نہیں ہے لیکن 7 کے اندر 3 موجود ہے۔ تو یہ استدلال کا ایک طریقہ یہ تھا۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ زائد یہ ناقص سے اولا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس اور ایک روایت ہے جس پر آپ نے عمل نہیں کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ وَعَفِّرُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، یعنی 7 مرتبہ پانی سے دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے صاف کرو۔ تو اگر آپ زائد کو ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر 8 مرتبہ کا حکم دیجئے، اور یہ کہیے کہ 7 مرتبہ پانی سے دھونا ضروری ہے اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کرنا ضروری ہے، تو گویا 8 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ بھی آپ نے یہی قاعدہ بیان کیا نا، زائد کے اندر ناقص ہوتا ہے، 7 کے اندر 3 ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ 7 کے اوپر بھی اور ایک ہے، 8 ہے، اور وہ روایت بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ وہ روایت آئی ہے، لہٰذا آپ اس کو دیکھنا تھا۔ تو وہاں 8 کا تذکرہ ہے تو 8 مرتبہ دھونے کا حکم دیجئے، تو اس کے اندر 7 بھی آ جاتا، 3 بھی آ جاتا ہے نہیں۔ تو مالکی کہنے ہیں شوافی کی طرف سے اس حدیث کو ترک کیا گیا، تو اگر وہ ہم سے یہ کہیں کہ آپ نے 7 مرتبہ والی حدیث کو ترک کیا
تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے 8 مرتبہ والی حدیث کو کیوں ترک کیا؟ جو جواب آپ 8 والی حدیث کے حوالے سے دیں گے وہی جواب ہم 7 والی حدیث کے حوالے سے دیں گے، تو معاملہ برابر برابر ہو گیا۔ یہ 2 طریقے سے استدلال تھا اور 2 طریقے سے اس کے جوابات عرض کر دیے گئے۔ پھر اس کا خلاصہ سن لیجئے۔ شوافع نے یہ کہا کہ 7 مرتبہ دھویا جائے گا برتن کو، دلیل ابو ہریرہ کی روایت فاغسلوا 7 مرات۔ ہم نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے ابو ہریرہ کی دوسری حدیث سے جس میں 3 کا تذکرہ ہے۔ تو استدلال کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس میں 7 کا تذکرہ ہے اور ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں 3 کا تذکرہ ہے، اور 3 7 کے اندر داخل ہے، لیکن جو ہے 7 3 کے اندر داخل نہیں ہے، لہذا زائد پر عمل کرنا یہ ناقص پر عمل کرنے سے زیادہ اولا ہے۔ تو ہم نے اس جواب پر بھی جو ہے نقض وارد کیا اور کہا کہ 7 سے زائد بھی ایک روایت ہے 8 کی، وعفروا بالثامن وعفروا بالتراب وعفروا الثامنۃ بالتراب، کہ 8ویں مرتبہ مٹی سے جو ہے اس کو رگڑو۔ تو یہاں پر تو 8 کا عدد ہے، تو جو جواب آپ کا وہاں ہے 8 والی روایت کو چھوڑنے کا، وہی جواب ہمارے پاس 7 والی روایت کو چھوڑنے کے لیے ہے۔ اس طریقے سے تو یہ 8 والی روایت جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے نہ گزری ہو۔ 8 والی جو روایت ہے احناف کی، یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر سے نہ گزری ہو، یا وہ اس حدیث کو نہ پڑھے ہوں، ان کے مطالعے میں نہ آئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا نا، ورنہ اس کو وہ حدیث کو بھی وہ لیتے امام شافعی رحمۃ مذہب اللہ اس بنیاد پر متعین نہیں ہوتا ہے، جو مجتہد ہوتا ہے احکام کی ساری حدیثیں اس کی نظر میں ہوتی ہیں، علیہ۔ جی جب تک مجتہد بن ہی نہیں سکتا۔ احکام کی ساری حدیثیں اور ساری آیتیں، قرآن کریم میں جو تعداد بیان کی گئی ہے نور الانوار وغیرہ میں کہ 500 آیتیں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں، باقی نصیحت ہے، واقعات ہیں اور عبرتیں ہیں، عذاب ہے۔ ایسی احادیث صحیحہ کی جو تعداد ہے احکام سے وابستہ وہ 3000 ہے۔ جی اب ان 3000 حدیثوں کی بے شمار سندیں ہیں۔ اب ایک ہی حدیث ہو لیکن وہ 4 طریقوں سے آتی ہے، اب اس کا کوئی ایک طریقہ کمزور ہوتا ہے، ایک طریقہ طاقتور ہوتا ہے۔ وہی حدیث امام بخاری کے پاس آئی طاقتور طریقے سے تو آپ نے کہہ دیا یہ صحیح حدیث ہے، وہی حدیث امام مسلم کے پاس کمزور راوی سے آئی تو آپ کہہ دیے ضعیف ہے۔ تو حدیث اصل حدیث ضعیف اور کمزور کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی نسبت کمزور یا طاقتور ہوتی ہے۔ حضور تک جو نسبت ہے اس کی وہ کیسی ہے، وہ اگر طاقتور ہے تو کہتے ہیں بھئی صحیح حدیث ہے یہ۔ نفس حدیث میں ضعف اور اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، حضور کا ارشاد بھی اسی درجے کا ہے، اس معنی کر کہ اطاعت کے حساب میں، اطاعت کے درجے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ مقام ہے بہرکیف۔ تو یہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ 8 عدد والی جو حدیث ہے اس کو آپ نے چھوڑا، ہم نے 7 والی کو چھوڑا، تو جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہ جواب ہمارا یہاں ہوگا۔ اب اس پر شوافی کی طرف سے ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے 8 والی روایت کو اس لیے چھوڑا کہ اس پر کسی کا عمل نہیں ہے، اس پر کسی کا عمل نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، اس پر امام حسن بصری کا عمل ہے اور آپ اسی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے جیسے 8 والی روایت کو چھوڑا اسی طریقے سے ہم نے 7 والی روایت کو چھوڑا۔ یہ دوسری توجیہ کا جواب تھا، اور اصلی جواب وہی ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ 7 عدد والی جو حدیث ہے وہ ہمارے یہاں منسوخ ہے۔ اور اس سلسلے میں نے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہی اس کا جو مقدمہ ذکر کیا تھا اس نے ان تمام باتوں کی صراحت کی تھی کہ حدیث کا صحیح ہونا محدثین کے نزدیک الگ ہے اور فقہا کے نزدیک الگ ہے۔ کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود فقہا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کبھی حدیث ضعیف ہوتی اور فقہا اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، جیسے من جمع الصلاتین من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من الکبائر، یہ اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ جس نے بلا عذر شرعی 2 نمازوں کو جمع کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ کیا۔ اب یہ حدیث سند کے اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے، لیکن علماء کا عمل اسی حدیث کے اوپر ہے، فقہا کا عمل اسی حدیث کے اوپر ہے۔ تو حدیث کا صحیح ہونا عند المحدثین یہ بالکل الگ بات ہے، اور حدیث کا صحیح ہونا عند الفقہا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ چلیے یہ امام شافعی کے جو ہے مذہب کو ہم نے پیش کر دیا، اور ان کی جو حدیث انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی تھی اس کو بھی ہم نے پیش کیا۔ اب کتاب کو ذرا دیکھ لیجئے۔
بابو سور الکلبی، کتے کے جوٹے کا باب۔ حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن الاعمش عن ذکوان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، قال حضور نے فرمایا اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوه 7 مرات، جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو۔ اب اسی مضمون کی اب یہاں سے کچھ حدیثیں جو ہیں امام شافعی کی تائید میں پیش کی جائیں گی۔ حدثنا فہد قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اسی حدیث کی دوسری سند تھی۔ آگے حدیث دیکھیے، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا مقدمی قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، وہی حدیث اس سند سے آئی۔ وزاد اولاہن بالتراب، لیکن اس روایت کے اندر یہ الفاظ کا اضافہ ہے، اولاہن بالتراب، یعنی فغسلوہ 7 مرات اولاہن بالتراب، 7 مرتبہ دھو اور پہلی مرتبہ مٹی سے صاف کرو۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم عن قرۃ قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یہ ایک الگ سند ہے، وہی حدیث اس سند سے آئی ہے۔ آگے حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعید عن الکلب، حضرت سعید سے اس کتے کے بارے میں پوچھا گیا، یلغو فی الاناء، جو برتن میں منہ ڈال دے، فاخبرنا عن قتادہ، تو حضرت سعید نے ہمیں خبر دی قتادہ سے، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مثلہ اسی طریقے کی حدیث بیان کی، غیر انہ قال، مگر انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے، اولاہا اب السابعہ بالتراب، کہ پہلی مرتبہ یا 7ویں مرتبہ مٹی سے بھی صاف کرنا ہے۔ شک سعید، تو اس میں راوی سعید کو شک ہے کہ انہوں نے اولاہا کہا یا اب السابعہ کہا، یعنی پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا یا 7ویں مرتبہ مٹی سے دھونا، اس میں راوی کو شک ہے، لیکن 7 مرتبہ کا عادت ہے۔ یہ تمام حدیثیں امام طحاوی نے یہاں ذکر کی امام شافعی کے مذہب کی تائید کے لیے۔ ان تمام حدیثوں کو خلاصہ میں نے ذکر کر دیا کہ ان میں 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے، اور یہ ہے کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے بھی صاف کرنا ہے۔ امام شافعی کی تائید میں ہاں امام طحاوی لائے، ہاں، پہلے ایک مذہب کی تائید میں لاتے ہیں، اس کے بعد اس کا رد کرتے ہیں، پھر اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، اس کی تائید میں حدیثیں لاتے ہیں، پھر قیاس پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا طریقہ ہے۔ تو امام شافعی کی تائید میں آپ نے جو حدیث جتنی سندوں سے آپ کو آئی تھی وہ تمام سندیں بھی یہاں ذکر کر دیں، اور یہ بہت ہی دیانت داری کا کام ہے۔ عموماً ایسا نہیں کیا جاتا ہے، مد مخالف کی اگر کوئی حدیث ہے بھی تو اس کو کمزور سند کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن امام طحاوی کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ان کا جو ہے ایک وسعت نظری ہے کہ مد مخالف کی حدیث جتنے طریقوں سے آپ کے پاس پہنچی وہ سارے طریقے ذکر کرتے ہیں، ہر طریقہ اس کا، ضعیف بھی، طاقتور بھی، صحیح، ہر طریقہ بہرکیف۔ یہ تمام حدیثیں ذکر کرنے کے بعد امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذه الاثار، فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے، فقال، اور انہوں نے کہا، لا يطهر الاناء اذا بلغ فيه الكلب، برتن پاک نہیں ہوتا ہے جب کہ کتا اس کے اندر منہ ڈال دے، مگر اس وقت پاک ہوگا حتی یغسل 7 مرات، یہاں تک کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لیا جائے، اولاہن بالتراب، اور پہلی مرتبہ اس کو مٹی سے صاف کیا جائے۔ ان حدیثوں کی بنیاد پر شوافع نے یہ نظریہ قائم فرمایا، کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فغسلوہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور دوسرے فقہا نے اس مسئلے میں شوافع کی مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا، فقالوا یغسل الاناء من ذلک کما یغسل من سائر النجاسات، کہ کتے کے جوٹے سے بھی برتن ویسا ہی پاک ہوگا جیسے دوسری نجاستوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی پیشاب ہے، شراب ہے، یہ جو نجاستیں ہیں ان سے پاکی کا جو طریقہ ہے وہی کتے کی پاکی کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ کوئی الگ سے نہیں ہے۔ اور ان کا خلاصہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 3 مرتبہ دھونا یہ کافی ہے،
مٹی وغیرہ لگانا ضروری نہیں، وہ ضروری نہیں ہے۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کی دلیل کیا ہے، یعنی احناف کی، امام شافعی کی دلیل ذکر کر دی گئی اوپر حدیث، ان حدیثوں کا میں نے جواب بھی ذکر کر دیا۔ اب احناف کی اب اس سلسلے میں دلیل کیا ہے، چونکہ شوافے کے پاس دھونے کی مراد یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھونا، یعنی 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اس میں مٹی وغیرہ کا تذکرہ کچھ بھی نہیں ہے، اور مٹی کے استعمال کرنے کی بھی حاجت نہیں رہتی ہے، یا صرف پانی کی ضرورت ہے۔ اب شوافے کا مسلک بیان کرنے کے بعد احناف کی دلیل کیا ہے؟ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقہائے احناف نے اس مسئلے میں دلیل پکڑی ہے ان حدیثوں سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس سند کے ساتھ جس سند کو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے۔ اب وہ حدیث دیکھ لیجئے، بلکہ اس کی مختلف سندیں ہیں، ان سے طلباء کو جو ہے ذرا تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے۔ دراصل ایک ہی مسلک کی تائید میں مختلف حدیث ایک ہی ہوتی ہے، اس کی مختلف سندیں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی سند ہے، فمن ذالک، ان احادیث میں سے جو احناف کی مؤید ہیں، ما حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی، تحویل سند، وحدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابن شہاب قال حدثنا سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ کان یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قام احدکم من اللیل، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو بیدار ہو نیند سے، فلا يدخل یدہ فی الاناء، تو اپنے ہاتھ کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے، حتی یفرغ علیہا مرتین او ثلاثا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی بہا لے، فإنہ لا یدری احدکم این باتت یدہ، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ حالت نیند میں اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری، یعنی بدن کے کس کس حصے پر اس کا ہاتھ ٹچ ہوا۔ نیند کی حالت میں انسان کو اس چیز کا اندازہ نہیں رہتا ہے۔ یہ حدیث پیش کی ہے صاحب کتاب نے اس سلسلے میں کہ احناف کے پاس 3 مرتبہ دھونا یہ کافی ہے۔ ابھی میں استدلال اس کا پیش کرتا ہوں، پہلے اس کی اور جو سندیں ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ حدثنا ابن ابی داود و فہد قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر قال حدثني ابن شهاب عن سعید و ابی سلمة عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ اوپر والی حدیث کی یہ اور ایک سند ہے۔ دوسری، حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد اللہ بن رجاء قال حدثنا زائدۃ بن قدامۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ۔ یہ اسی حدیث کی تیسری سند غالباً۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن عبد اللہ بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن الاعمش عن ابی صالح عن و ابی رزین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ اور ایک سند ہے، غیر انہ قال فل یغسل یدیہ مرتین او ثلاثا۔ اس سند کے ساتھ اور روایت آئی ہے اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھوئے۔ دوسری سند، حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ اس کی اور ایک سند۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا اسبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وہب، ایک نسخے میں وہب آیا ہے یہاں پہ، عن جابر بن اسماعیل عن عقیل عن ابن شہاب عن سالم عن نبی ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا قام من النوم۔ یہ ایک مستقل حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے، افرغ علی یدیہ ثلاثا، تو اپنے ہاتھوں پر 2 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ یہ تمام سندیں ذکر کر دی گئیں جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ ان میں کیا ہے؟ پہلی والی حدیث پر غور کیجیے، سب سے پہلے ہم پڑھے ابو ہریرہ کی حدیث۔ 7 مرتبہ کی جو حدیث تھی
جس کو امام شافعی نے پیش کیا وہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث تھی، اس کے راوی بھی ابی ہریرہ تھے، اور یہاں پر جو حدیث ہم نے ذکر کی ہے یہ بھی ابی ہریرہ کی روایت کردہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ جو پہلی حدیث احناف کے مذہب کی گزری اس کو دیکھیے۔ حضور نے فرمایا اذا قام احدکم من اللیل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ علیہ مرتين او ثلاثا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات بدن کے کس حصے پر گزاری۔ اس حدیث سے ہمیں استدلال کرنا ہے اس بات پر کہ 3 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے۔ اب امام طحاوی کا استدلال سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قالو، فقہاء یعنی احناف نے فرمایا فلما روی ھذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ من البول، اصل بات یہ ہے اس زمانے کے مسلمان طہارت کے لیے یا ضرورت کے لیے جاتے تھے، لیکن پانی کی اتنی قلت تھی کہ وہ لوگ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے بلکہ مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی سے استنجا نہیں کرتے تھے، پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، مٹی سے استنجا کرتے تھے، مٹی کے ڈھیلوں سے۔ اب رات میں سوئے اور پسینہ آیا، اور پسینے کی وجہ سے اب ہاتھ بدن کے کس حصے پہ رات میں رہتا ہے یہ کسی سونے والے کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے سونے کی حالت میں ان کا ہاتھ ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نجاست کا کوئی حصہ لگا ہو، اور وہی ہاتھ پھر نجاست سے ٹچ ہو جائے۔ اب وہاں کیا صورت ہے؟ مثلا پیشاب کے کچھ قطرے ہوں جو سوکھ چکے ہوں، لیکن پھر اس کے بعد پسینہ آنے کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہو گئی، اور وہی پیشاب کے قطرے جو ہے انسان کے ہاتھ کو مس ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ایک قوی امکان تھا کہ ہاتھوں کو پیشاب وغیرہ سے نجس ہو جا رہے ہیں، اس امکان کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ تو یہاں پر ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کس چیز کے ڈر سے؟ پیشاب کے لگنے کے ڈر سے، یہ بات تو طے ہے، یعنی بول و بازار کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب ایک نجس چیز ہے پیشاب، اور ایک نجس کیا ہے؟ کتے کا جوٹھا۔ اگر دونوں کی نجاستوں پہ غور کیا جائے تو کتے کا جوٹھا یہ نجاست کے اعتبار سے کم درجہ ہے، اور پیشاب کی نجاست کتے سے زیادہ ہے۔ اب استدلال یہ ہے کہ جب پیشاب کی نجاست اور ناپاکی 3 مرتبہ دھونے سے ختم ہو سکتی ہے، تو پھر اس سے کم درجے کی جو نجاست ہے وہ 3 مرتبہ سے ختم کیوں نہیں ہوگی؟ لہٰذا کتے کا جو جوٹھا ہے برتن ہے اس کو 7 مرتبہ دھونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 3 مرتبہ دھونا یہی کافی ہے۔ یہ استدلال امام طحاوی نے کیا ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قالو، فقہا فرماتے ہیں فلما روی ھذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطہارۃ من البول، کہ جب حضور سے یہ مروی ہے پیشاب سے طہارت حاصل کرنے کے سلسلے میں، کیا مروی اوپر جو حدیث گزری کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو کیوں دھونے کا حکم دیا؟ کیونکہ اندیشہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیشاب سے ٹچ ہو جائیں اور ناپاک ہو جائیں۔ تو جب حضور سے یہ حدیث مروی ہے پیشاب سے پاکی حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور اس میں 3 کا عدد ہے، کیسے؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَغَوَّطُونَ وَيَبُولُونَ، غائط کہتے ہیں طہارت یعنی ضرورت کو جانے والے کو، اور بول کہتے ہیں مطلب طہارت کو، چھوٹی طہارت کو بول بولتے ہیں، بڑی طہارت کو غوط بولتے ہیں۔ کانوا یتغوطون ویبولون، کہ لوگ جو ہیں ضرورت کے لیے جاتے تھے، ویبولون اور طہارت کے لیے جاتے تھے، ولا یستنجون بالماء، اور پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، پانی کی قلت تھی۔ فامرهم بذلک،
تو حضور نے ان کو اس بات کا حکم دیا اذا قاموا من نومہم، جب اپنی نیند سے بیدار ہوں، لأنہم لا یدرون این باتت ایدیہم من ابدانہم، کہ جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھوں کو دھو لیں. کیوں؟ لأنہم لا یدرون، کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ این باتت ایدیہم من ابدانہم، کہ ان کے ہاتھوں نے ان کے بدنوں کے کس کس حصے پہ رات گزاری. وقد یجوز، اور عین ممکن ہے، ان یکون کانت فی موضعین، کہ ان کے ہاتھ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہوں قد مسحوہ من البول اب الغائط، اور وہاں پر پیشاب یا کہنا چاہیے پیخانہ اس سے ٹچ ہو گئے ہوں. فیعرقون، یعنی جس مقام پر، یعنی شرمگاہ پر جو ہے ان کے ہاتھ پہنچ گئے ہوں اور وہاں پر اس قسم کی کوئی چیز موجود ہو، فیعرقون، اور پسینے کی وجہ سے، فتنجس بذالک ایدیہم، ان کے ہاتھ بھی نجس ہو گئے ہوں. یہ عین ممکن ہے. فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے، ڈھیلوں سے استنجا کرتے تھے، تو حضور نے ان کو حکم دیا جب نیند سے بیدار ہوں تو پھر ہاتھ دھو لیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ رات میں ان کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری. ہو سکتا ہے ایسے یعنی شرمگاہ کے آس پاس ان کے ہاتھ پہنچے ہوں اور وہاں پہلے سے غوط یا کہنے چاہیے بول و بازار کے اثرات وہاں موجود ہوں اور پسینہ آنے کی وجہ سے اس میں نرمی پیدا ہو گئی ہو اور ہاتھ اس سے ٹچ ہو گئے ہوں، تو پھر حضور نے حکم دیا کہ اب پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کو دھو لیا کرو. اب دیکھیے، فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغسلھا ثلاثا، حضور نے ان لوگوں کو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم دیا. وکان ذلک طہارتھا من الغائط او البول، اور یہ 3 مرتبہ دھو لینا یہ یعنی بزار اور بول سے پاکی تھی. بزار کہتے ہیں بڑی طہارت کو، بول کہتے ہیں چھوٹی طہارت کو، یعنی پیشاب کو. تو 3 مرتبہ دھو لینا یہ بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی دونوں سے طہارت تھی. وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا، اگر ہاتھ ان تک پہنچ چکے ہیں. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يُطَهَّرُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، تو جب ہاتھ بول و بزار سے 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو سکتے ہیں، وَهُمَا أَغْلَظُ النَّجَاسَاتِ، حالانکہ پیشاب اور پیخانہ سب سے سخت ترین نجاستیں ہیں، یعنی نجاستیں غلیظہ ہیں. کان احرا، تو زیادہ اولا ہے، ان یطہر مما ہوا دون ذلک من النجاسات، کہ پیشاب اور پاخانے سے کم درجے کی جو نجاستیں ہیں ان کا 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جانا بدرجہ اولا ضروری ہے. وقد دل علی ما ذکرنا من ھذا، اب اس کے بعد مصنف کچھ حدیثیں ذکر کریں گے کس سلسلے میں. اب یہاں تک بات ہوئی، اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. امام طحاوی نے 3 کی عدد پر ایک حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت، کہ حضور نے فرمایا جب نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیا کرو. اور یہاں دھونے کا جو حکم دیا گیا ہے پیشاب اور پیخانے کی نجاست سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ غلیظ نجاستوں میں، نجاست غلیظہ میں سے آتا ہے. تو جب نجاست غلیظہ 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو، اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو کتے کے جوٹھے کے اندر تو اتنی شدت نجاست میں نہیں ہوتی ہے، تو وہ بدرجہ اولا 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا. لہذا 7 مرتبہ کا قول کرنا اس حدیث صریح کے خلاف ہے. یہی فقہا کا کام ہوتا ہے. یہ حدیث جب کتابوں میں آتی ہے تو صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں نیند سے جب اٹھیں تو 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی عام انسان کے کہ بھئی اس سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے. استدلال کا جو طریقہ امام طحاوی نے یہاں اختیار کیا، تو یہ طریقہ ایک عام محدث کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. عام آدمی تو بہت دور کی بات ہے، جو عام محدثین ہیں ان کی نظر بھی ان چیزوں تک نہیں پہنچتی. حدیث کے ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں لیکن اس سے مضمون الگ نکالا جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ یہ معجزہ بھی ہے کہ اوتی تو جوامع الکلم، حضور کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے. جوامع الکلم کی تفسیر یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کم معنی زیادہ، اور جوامع الکلم کا یہ بھی ایک مفہوم ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے سے مختلف قسم کے مضامین نکلتے ہیں. تو حدیث کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن فقہا کو اللہ تعالیٰ ایسی دانائی اور ایسی اصابت رائے کہنا چاہیے، ایسا فہم عطا فرماتا ہے کہ وہ اس سے مراد نبوت کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کی ساتھ اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے تو پھر وہ مراد نبوت تک پہنچ بھی جاتے ہیں. سبحان تو اللہ، سبحان اس حدیث سے امام طحاوی نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ 3 مرتبہ دھونے سے ہی برتن پاک ہو جائے گا. اب آگے کچھ روایتیں امام طحاوی ذکر فرما رہے ہیں. کس بات پر؟ اسی مسلک کی تائید پر.
کہ 3 مرتبہ دھو لینا یہ کافی ہے۔ ابھی جو حدیث ذکر کرے یہ مرفوع حدیث تھی، مرفوع حدیث کا مطلب مفتی صاحب؟ جس کی سند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی صحابی یہ کہیں کہ میں حضور سے سنا یا میں حضور کو دیکھا یا حضور نے ایسا فرمایا، تو وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے، یہ مضبوط ترین حدیث ہوتی ہے۔ جی۔ اور صحابی تک پہنچے تو اس کو موقوف کہتے ہیں بہرکیف۔ تو یہ تو مرفوع حدیث تھی جس سے اپنے مسلک کو ثابت کیا۔ اب اس کے بعد کچھ تائیدی روایتیں جس میں موقوف بھی ہیں، یعنی صحابہ کے اقوال بھی ہیں، وہ بھی آگے امام طحاوی یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اب ان روایتوں کو ذکر کیا، وقد دل علی ما ذکرنا من هذا ما قد روی عن ابی ہریرہ، ہم نے جو معنی بیان کیا، اوپر جو ذکر کیا کہ 3 مرتبہ ہونا ہے، اسی معنی کی روایتیں ابو ہریرہ سے اور بھی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی ہیں۔ من قولہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے ایسا ہی فتویٰ مروی ہے جو انہوں نے اوپر حدیث بیان کی، اس حدیث سے ہم نے استدلال کیا کہ 3 مرتبہ دھونا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا فتویٰ بھی منقول ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ دھونا یہ کافی ہے، یہ آپ کا فتویٰ ہے، اور یہ فتویٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے جاری ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی نے جو حدیث ذکر کی تھی اپنے مذہب کی تائید میں 7 مرتبہ والی، وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے نزدیک منسوخ ہے، اس لیے آپ کا فتویٰ تبدیل ہوا۔ تو اسی کو یہاں بیان کر رہے ہیں، وقد دل علی ما ذکرنا، یعنی جو مفہوم ہم بیان کیے، یعنی ہمارا جو قول ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے گا، وقد دل علی ما ذکرنا من هذا ما قد روی عن ابی ہریرہ من قولہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو ہریرہ کا ایسا ہی قول مروی ہے جو ہمارے مذہب کی تائید کرتا ہے، اور اس کی سند کیا ہے؟ کما قد حدثنا اسماعیل بن اسحاق قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملک عن عطاء ابی ہریرہ فی الاناء، حضرت ابو ہریرہ سے اس برتن کے بارے میں منقول ہے یلغ فیہ الکلب او الحر، جس میں بلی یا کتا منہ ڈال دے، تو اس کے بارے میں ابو ہریرہ نے فرمایا یغسل 3 مرار، 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ فلما کان ابو ہریرہ قد رأى ان 3 یطہر الاناء، تو جب حضرت ابو ہریرہ کی یہ رائے ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے، من ولوغ الکلب فیہ، جبکہ کتا اس برتن میں منہ ڈال دے، تو حضرت ابو ہریرہ کی خود اپنی یہی رائے تھی کہ 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے جس میں کتا منہ ڈال دیتا، لہذا اسی مذہب کے مطابق ہم نے اپنا قول کیا۔ وقد روا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذکرنا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث بھی بیان کی، جیسے کہ ہم ذکر کریں۔ کون سی حدیث؟ اذا قام احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ دھوئے، یہ حدیث انہوں نے مرفوع بیان کی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے جو فتویٰ دیا حضور کے بعد، وہ 3 کی عدد کا فتویٰ دیا، تو ان دونوں چیزوں کو ملانے سے یہ ثابت ہو گیا، ثبت بذالک نسخ السبع، کہ 7 مرتبہ دھونے والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے۔ کیوں؟ لأن نحسن الظن به، کیونکہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حسن ظن ہے۔ فلا نتوہم علیہ، ہم ان کے بارے میں یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ انہ یترک ما سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الی مثلہ، کہ انہوں نے حضور سے جو سنا ہو اس کو چھوڑ دیا ہو، یعنی یہ گمان ہمارا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہی خیال ہے کہ انہوں نے جو سنا وہ قوم تک پہنچا دیا، ورنہ ان کی عدالت ساقط ہو جائے گی۔ فلم یقبل قولہ ولا روایتہ، نہ ان کا قول قبول کیا جائے گا نہ ان کی روایت قبول کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے اس سلسلے میں 2 قسم کی روایتیں مذکور ہیں۔ ایک روایت تو 7 عدد والی ہے، جس کو کہنا چاہیے امام شافعی نے اپنی دلیل بنایا، اور دوسری طرف 2 روایتیں ہیں۔ ایک مرفوع روایت ابو ہریرہ کی جس میں اذا قام احدکم من اللیل، یہ اس قسم کی روایت، یعنی نیند سے بیدار ہونے والی، یہ مرفوع حدیث ہے، اور ایک خود آپ کا فتویٰ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع کر لی، تو اس سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان دونوں چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے ابو ہریرہ کے نزدیک وہ والی جو حدیث تھی 7 عدد والی حدیث، وہ حدیث یہ منسوخ ہے، کیونکہ ہمیں
حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ حسن ظن ہے کہ وہ حضور سے سنی ہوئی کسی حدیث کے بارے میں جو ہے اس کو چھپانے کا عمل نہیں کریں گے بلکہ امت تک اسے پہنچائیں گے. اور اگر انہوں نے ایسا کیا، کسی حدیث کو انہوں نے چھپایا، تو ایسی صورت میں ان کی عدالت یہ ساقط ہو جائے گی. حالانکہ صحابی کی عدالت ساقط نہیں ہو سکتی، یعنی تمام صحابہ جملہ محدثین اور فقہا کے نزدیک عادل ہیں، ان کی عدالت یہ معتبر ہے. جب ان کی عدالت معتبر ہے تو پھر ان کی اس فتوے کو بھی ماننا پڑے گا، اور اس فتوے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پہلے حدیث انہوں نے روایت کی تھی وہ روایت منسوخ ہو چکی ہے. یہ بات ختم ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث شروع میں حضرت امام طحاوی احناف کی تائید میں پیش کی ہے. کون سی؟ جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے. پھر اس کے بعد خاص کتے کے جوٹے کے سلسلے میں 3 مرتبہ کی روایتیں ذکر کریں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ والی جو روایت ہے اس پر غور کیجیے. اگر کوئی شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی 7 والی روایت پر ہی عمل کرنا ضروری ہے اور ہم اس کو منسوخ نہیں مانتے، بھئی آپ کے نزدیک منسوخ ہوں گی لیکن ہم تو اس کو منسوخ نہیں مانتے. اگر کوئی شافعی یہ کہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل والی روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اس روایت سے زیادہ اولا ہے. ہم نے یہی جواب دیا نا کہ ابو ہریرہ کی جو روایت میں 7 کا عدد ہے وہ منسوخ ہے اور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. تو شوافی کی طرف سے اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھئی ہم اس کو منسوخ نہیں مانتے اور اسی پر عمل کو واجب قرار دیتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو احناف کی طرف سے جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کے پاس 7 عدد والی روایت ہے، ہمارے پاس 8 عدد والی بھی روایت ہے، تو ہم آپ پر یہ نقض وارد کریں گے کہ آپ نے ابو ہریرہ کی روایت پر عمل کیا. ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل کی روایت پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا جبکہ اس میں 1 عدد کا اضافہ ہے. اور سند کے اعتبار سے دیکھیں، جب بھی عبداللہ بن مغفل کی حدیث ابو ہریرہ کی حدیث سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ نیچے صاحب کتاب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں تک ہمارا استدلال تو مکمل ہو گیا، لیکن اب شوافی کی طرف سے اگر کوئی اعتراض کرا کہ بھئی ہم اس حدیث کو ابو ہریرہ والی روایت کو جس میں 7 کا تذکرہ اس کو منسوخ نہیں مانتے ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ منسوخ مت مانو، تو پھر ایک اور حدیث ہے ہمارے یہاں عبداللہ بن مغفل کی، اس حدیث پر بھی عمل کرو، وہ بھی صحیح حدیث ہے، لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ ابو ہریرہ کی روایت پر ہی عمل کرتے ہیں. تو اس کی باقی جو تفصیلات ہیں کہ عبداللہ بن مغفل کی حدیث کون سی ہے، اس کی سندیں کیا ہیں، تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں جو ہے شامل کیا جائے گا. اور اس مضمون کو مربوط رکھنے کے لیے جو ہے پھر سے ہم اس کا خلاصہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کتے کے جوٹے کے بارے میں کتے کے جوٹے برتن کے بارے میں 3 اقوال یہاں ذکر کیے گئے کہ اس کی پاکی کا طریقہ کیا ہے. شوافی کے یہاں 7 مرتبہ دھویا جائے گا، جن میں پہلی مرتبہ مٹی سے صاف بھی کیا جائے گا. امام حسن بصری کا فتویٰ یہ ہے کہ 8 مرتبہ دھویا جائے گا اور 1 مرتبہ مٹی سے صاف کیا جائے گا. احناف کا مذہب یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، مٹی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی کی تائید میں حضرت ابو ہریرہ کی فغسلوہ 7 مرات والی حدیث ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث منسوخ ہے. اور ہمارے مذہب کی تائید میں جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے اذا قام احدکم والی، جب کوئی تم میں سے نیند سے بیدار ہو تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لے. اس سے ہم نے 3 کے عدد کا قول کیا. اور امام حسن بصری کی جو دلیل ہے عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے جس میں 8 مرتبہ کا تذکرہ ہے. اب یہاں پر جو امام شافعی کی طرف سے اعتراض کیا گیا اس کا ہم نے جو جواب دیا کہ عبداللہ بن مغفل کی حدیث میں تو 8 کا عدد ہے، پھر اس پر آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ان کے کیا جوابات ہیں، پھر ہماری کیا گفتگو ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں جو ہے شامل کر لیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.